جتنا ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا، دینی ہوگا، نیک ہوگا، سارے لوگ اللہ کے حکموں کے پابند ہوں گے، تو اتنی ہی ہمارے بچے درست رہیں گے، ان کی تربیت ہوگی، ان کے اوپر اچھا اثر ہوگا۔ آج والدین جو ہے وہ اپنے بچوں سے کیوں پریشان ہیں؟ بچوں کا ان میں قصور نہیں ہے، بلکہ ہمارا اپنا ہی قصور ہے، والدین کا قصور ہے۔ جب بچہ اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ اذان ہو جاتی ہے اور وہ نماز کے لیے نہیں جاتا، ماں نماز نہیں پڑھتی، ماں جھوٹ بھی بولتی ہے، ماں اور بھی گناہ کے کام کرتی ہے، والد کا بھی یہی حال ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے بچے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ وہ کیسے نمازی بنیں گے؟ وہ کیسے سچ بولیں گے؟ ان کی زبانوں پر کیسے اچھے کلمات آئیں گے؟ اس لیے بچے کی اچھی تربیت کے لیے گھر کے ماحول کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بچے کی بات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت میرا ایک دوست ہے جو مجھے کہتا ہے کہ تو یار میری ٹک ٹاک ویڈیوز کو لائک نہیں کرتا۔ اب اس بچے کا آگے سے جواب سنیں۔ وہ بچہ مجھے کہتا ہے کہ میں اسے آگے سے یہ جواب دیتا ہوں کہ یار تو اپنی ویڈیوز پر گانا لگاتا ہے۔ میرے پیارے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گانے سننے اور لگانے سے منع فرمایا ہے۔ اب یہ ایک بچے کی سوچ ہے، ایک بچے کا ذہن ہے۔ تو اب وہ بچہ کہتا ہے کہ میں اسے کہتا ہوں کہ تو اپنی ویڈیوز کے اوپر گانے لگاتا ہے، اور گانے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، گانا گانے سے، گانا سننے سے۔ تو میں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو کیسے لائک کر سکتا ہوں، یعنی کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ یہ تو ایسا گناہ کرتا ہے جو تیرے مرنے کے بعد بھی تجھے پہنچتا رہے گا۔ پھر میں تیری ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے پیارے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر اور گناہ جاریہ پر تیرا حوصلہ کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ دیکھو نا، یہ ایک معصوم بچے کی سوچ ہے۔ گناہ جاریہ، جس طرح میرے محترم سامعین جو ہے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، کوئی نیکی کا کام بندہ کر جائے تو بندے کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب اور نیکی پہنچتی رہتی ہے، اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہے۔ یہ جو ہم ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں، اور یہ تو یقین جانے گناہوں کا ہم نے ایک بہت بڑا دروازہ کھول لیا ہے۔ تقریباً 100 بچوں میں سے کوئی ایک آدھ بچہ ہی اس سے بچا ہوا ہوگا، وگرنہ سارے ویڈیوز بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر گانا لگاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے عام نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ ایک بچے کی سوچ ہے۔ یقین جانے میرے محترم سامعین، اس بچے کی یہ بات سن کر مجھے اتنی حیرت ہوئی اور اس کی یہ بات مجھے اتنی پسند آئی کہ میرے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے کہا آج میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں گا۔ تو یہ ایک بچے کی سوچ ہے میرے محترم سامعین۔ یقیناً اس بچے کی یہ بات آج کے ٹک ٹاکر، فیس بک اور یوٹیوب استعمال کرنے والے جو ہمارے دوست ہیں، اور خاص کر وہ جو اپنی ویڈیوز پر گانے اور عورتوں کی تصاویر استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سبق بھی ہے اور مقام فکر بھی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اپنی نافرمانیوں سے بچائے۔ یہ ہم آج ایسے گناہ کر رہے ہیں، یقین جانے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں ان کا جو ہے سزا، ان کی جزا پہنچتی رہے گی۔ اس لیے اللہ سے توبہ کریں۔ اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے یہ چیزیں استعمال کرنے کا، تو پھر ان کے لیے اور بھی بہت زیادہ آپشن ہیں۔ آپ کوئی نیکی کی بات کریں، کوئی اسلامی دعاؤں کی ترتیب بنائیں، کوئی بھی نیکی کی بات روزانہ کی بنیاد پر آپ جو ہے اس کی ویڈیو بنائیں اور لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آپ کو جو ہے اجر ملے۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو اچھے جو ہے الفاظ میں یاد کیا جائے،
اور آپ کو بھی ثواب پہنچتا رہے۔ شاید کہ کوئی بندہ آپ کی وہ ویڈیوز اور آپ کی وہ نیکی کی بات کے اوپر عمل کرے تو اسے ثواب ملے یا نہ ملے، آپ کو قبول نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔